سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا قرآن نور ہے, الف لام میم سے والناس تک نور ہے. بے شک. بعض اوقات کبھی کوئی آس نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کسی خاص ٹرانس میں ہوتا ہے, اس خاص ٹرانس میں وہ جب کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ سیدھی دل میں اترتی ہے. مطلب اس کے بہت سارے ایویڈنس ثبوت ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز اس وقت دنیا کے مطلب بڑے بڑے ہاسپٹلس میں آج بھی آئی سی یوز میں سورہ رحمان جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. ہیلنگ پروسیس بڑھ رہا ہے. یعنی جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, جہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں, جہاں دوائیاں نہیں ہیں, وہاں لوگوں کو ہیلنگ کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سوشل میڈیا پر آپ مختلف چینلز پر, بلکہ فلک شیخ آفیشیل پہ بھی دیکھتے ہیں. ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے حیدر جعفری آفیشیل کے نام سے, وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں, زوڈیک کے حوالے سے جانتے ہیں. ناظرین, ہم نے لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ اس چینل پر ٹاپک کیا تھا بری نظر کے حوالے سے. انہوں نے بڑا زبردست چیزیں بتائیں کس طرح بری نظر سے بچا جائے. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ کون سی صورت ہے جس کے پڑھنے سے آپ کی جو بیماریاں ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. مطلب بہت سے دفعہ انہوں نے فلک شیخ آفیشیل پہ بھی وہ اس کے بارے میں بتایا ہے. آج ان سے جانتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. شاہ جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. بھائی جان, میں جو ہے وہ سائنس کا آدمی ہوں, اور مجھے یہ پتہ ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں وظائف کے خلاف ہوں. میں وظائف کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں اس کی انرجی کو چونکہ سمجھتا ہوں. جیسے چھوٹے بچے کو پستول سے کھیلنے کے لیے نہیں دیتے, بعض اوقات وہ اسی پستول سے اپنے کسی کو مار دیتا ہے. تو وہ ایسی چیزیں بعض اوقات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب جو بات ہے میں پڑھائی یا ورد وظیفے کی, تو اب بھی بات نہیں کر رہا. سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی, اس کا ایک ٹریک ہے 20 منٹ 56 سیکنڈ تقریباً بنتا ہے. یہ ٹریک آپ کو دی الٹیمیٹ ریمیڈی ایک موبائل ایپ ہے جو اینڈرائڈ پہ ایپل پہ دونوں پہ موجود ہے. اس کو انسٹال کر لیں اور وہاں سے آپ کو یہ ٹریک مل جائے گا. alrahman.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو بھی مل جائے گا. اس صورت کو اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے, کوئی بیماری ہے, ایسی بیماری ہے کہ جیسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, اور کوئی ایسا کوئی ایشو ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ نکل ہی نہیں سکتے, کوئی کاروبار ہے, کوئی جادو ہے, کوئی ٹونا ہے, کوئی نظر ہے, کچھ بھی, کوئی ساڑھ ستی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نکل ہی نہیں سکتے, تو میں نے اس صورت کے سننے کے معجزات اپنی 20 سالہ کیریئر میں, بلکہ اس سے پہلے بھی دیکھے ہیں. یہ ریسرچ ہے, میرا نہیں, اس میں کوئی 0% کنٹریبیوشن ہے. یہ ریسرچ ہے مخدوم سید صفدر علی بخاری کاکیاں والی سرکار, ان کا للہ انٹرچینج سے 8 کلومیٹر دور خوشاب روڈ کے اوپر مزار ہے. دنیا ان کو جانتی ہے. انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی, اپنی زندگی میں وہ ریسرچ مکمل کر کے جو ہے وہ گئے. ان کے اس سلسلے کے جو روحانی وارث ہیں سید شاکر الزیر, ہم نے سید بابا کہتے ہیں, وہ اس کو لیڈ کریں. میں انڈر ہز امبریلا اس کے اوپر کام کرتا ہوں, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں, ظاہر سی بات ہے, میں نے انرجیز کو پڑھا. تو جو انرجیز کو پڑھنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ جو چیز مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ جو انرجی ہے نا, یہ بڑی اٹموسٹ لیول کی انرجی ہے. اس کے لیول کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا, جو آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو اس طرح ایکٹیویٹ کر دیتی ہے کہ آپ کی جسم میں کوئی ڈیڈ سیل, کوئی ڈیزیز سیل, کوئی نیگیٹیوٹی, کوئی جادو, کوئی بیماری, کچھ نہیں رہتا, کچھ بھی نہیں رہتا. تو اس کا طریقہ میں بیان کر دیتا ہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, میں اپنی ویڈیوز میں اپنے کلائنٹس جتنے بھی ہیں ان سب کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کام جو ہے نا یہ ایک کر لیں. یہ سنکرونائزیشن ہے. دیکھیں, جب سورج قریب آتا ہے تو روشنی آپ کے اوپر جو ہے وہ پڑتی ہے, آپ کے اندر حدت بڑھ جاتی ہے, گرمیاں آ جاتی ہیں. تو سورج جو ایک ادنا سی مخلوق ہے, اللہ آپ کے قریب آئے گا تو کیا نہیں کرے گا. اللہ کا نور جو ہے تجلی بن کے آپ کے اوپر پڑے گا. آپ کی زندگی کی نحوستیں, آپ کی بیماریاں, آپ کے جادو, آپ کے ٹونے کیا ختم نہیں ہوں گے. میں بار بار ایک بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اندھیرا اتنا تگڑا نہیں ہے کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے.
روشنی کو اپنا وجود منوانے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے نے اپنے وجود کو قائم رکھنا ہے۔ روشنی جس کا تعارف اللہ خود کراتا ہے، واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو وہ جو نور ہے وہ جب آپ اس کے ساتھ سنکرونائز ہوتے ہیں، دیکھیں میں بڑی سیدھی سی بات کرنے کا عادی ہوں، بچے کو اگر چوٹ لگ جائے، بچے کا ہاتھ دروازے میں آ جائے، بچہ کیا وظیفے پڑھتا ہے، آیتیں سناتا ہے، چلیں کرتا ہے، چیخیں مارتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیخیں مارتا ہے، وہ چیخیں اتنی تگڑی ہوتی ہیں کہ ماں کبھی بچہ چیخ رہا ہو اور کہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں سکون سے بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہو۔ تو ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف کو، اپنے بچے کی اس پکار کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکتی، تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کر دے گا۔ وہ اللہ جو آپ کے جو ہے وہ دل میں پیدا ہونے والے ہلکے سے خیال کو سنتا ہے، آپ بولیں بھی نہ وہ اس کو پتا ہوتا ہے، تو پھر اس کو آپ کو 70,000 دفعہ پڑھ کے بتانے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ 70,000 80,000 1000 دفعہ 500 دفعہ پڑھنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ پہلی دفعہ اس کے ساتھ سنکرونائز نہیں۔ میں سائنس کا آدمی ہوں، آپ کی روح اللہ کا ایسنس ہے، آپ کے اندر اللہ کا جو ہے جو حدیث قدسی کے لفظ ہیں کہ میں زمین اور آسمان کی پہنائیوں میں نہیں سماتا، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ حدیث قدسی کے لفظ ہیں کہ قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ، ٹھیک ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے نور سے سنکرونائز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اب آ جاتے ہیں جو سورہ رحمان کے جس ٹاپک کے اوپر میں بات کر رہا تھا، جی شاہ جی، سورہ رحمان کا سننا جس طریقے سے کلندر پاک کی ریسرچ ہے اسی طریقے سے، یہ سائنٹیفک اس کو سمجھیں گے تو آپ زیادہ آسانی سے کر لیں گے۔ اس بیسیکلی ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی۔ یہ بھی بعض کا سوال ہوتا ہے کہ جی قاری باسط کی آواز میں ہی کیوں، باقی کسی کی آواز میں کیوں نہیں، اپنی آواز میں کیوں؟ ٹھیک ہے، ہم خود پڑھ لیتے ہیں جی ہم حافظ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن نور ہے، الف لام میم سے والناس تک نور ہے۔ بعض اوقات کبھی قیاس نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کسی خاص ٹرانس میں ہوتا ہے، اس خاص ٹرانس میں وہ جب کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ سیدھی دل میں اترتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی خاص کنیکشن ہوتا ہے۔ اسی ٹرانس میں اگر وہ قرآن پاک پڑھے گا، اسی ٹرانس میں اگر قرآن پاک پڑھے گا تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ دل میں نہیں اترے گا۔ قرآن نور ہے تو وہ نور علی نور ہو جائے گا۔ قاری باسط نے اس کسی خاص ٹرانس میں وہ سورہ رحمان پڑھی ہوئی ہے، اسی لیے وہ جو 20 منٹ 56 سیکنڈ کی ریکارڈنگ ہے اس ریکارڈنگ کی بات کروں۔ اس ریکارڈنگ کے جو ہے کلندر پاک کی ظاہری حیات میں 2005 میں انہوں نے پردہ فرمایا، ان کی ظاہری حیات میں بہت سارے انہوں نے ٹیسٹمونیلز جو ہیں وہ جمع کیے تھے، مطلب اس کے بہت سارے ایویڈنس ثبوت ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز اس وقت دنیا کے مطلب بڑے بڑے ہاسپٹلز میں آج بھی آئی سی یوز میں سورہ رحمان جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، ہیلنگ پروسیس بڑھ رہا ہے۔ یعنی جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، جہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں، جہاں دوائیاں نہیں ہیں، وہاں لوگوں کو ہیلنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تو سب کا اللہ ہے نا، سب کا ہے، انفراسٹرکچر والوں کا تو نہیں ہے۔ جن کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، جن کے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں، جن کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، جن کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ تو پھر اللہ کا نور جو ہے وہ ہر جگہ تو موجود ہے، احساس دعا ہے، احساس دعا ہے۔ یہ سورہ رحمان کا نور جو ہے اس نے بھی بظاہر جو ہے نا یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ہورائزن کو اس نے انلائٹن کر دینا ہے، آپ کے ارد گرد کے ماحول میں اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے آپ کے ساتھ جیسے وہ میگنیٹک ہو جاتا ہے نا کہ انسان کا زنگ دھل جاتا ہے، تو آپ کے اوپر نفس کے 70,000 جالے ہیں۔ جب یہ سورج چل رہی ہوتی ہے آپ اللہ کی سنکرونائزیشن میں آتے ہیں تو وہ جالے ہٹتے ہیں، وہ ہٹتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جو سپارک ہوتا ہے وہ اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ اللہ کی ڈیوائن پاور آپ کے اوپر آتی ہے۔ اس کا طریقہ جو ہے میں آپ کو پھر بتا دوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صورت لگا لینی ہے، علیحدہ بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر لینی ہے، یکسو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا۔ بہت مشکل حال آتا ہے تو 3 مرتبہ، صبح دوپہر شام۔ کرٹیکل کنڈیشن ہے، کوئی ایسی سٹیج ہے جس میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یا کوئی آپریشن ہے یا کچھ ہے، یا کوئی بہت زیادہ جادو کے حالات ہیں، 3 مرتبہ صبح دوپہر شام۔ عام حالات ہیں
عام مشکلات ہیں لیکن کوئی بہت بڑی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, اچھی 2 ٹائم صبح اور شام, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ایک مرتبہ اس کو سن لیں. ٹھیک ہے, آپ کے اندر اللہ کی سنکرونائزیشن, اللہ کی محبت, مخلوق کی محبت آٹومیٹکلی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. بیسیکلی یہ صورت کردار سازی کرتی ہے. میں پھر کہتا ہوں قرآن پاک میں سے ایک چیز کو پک کرنا, جیسے دوائی ہوتی ہے نا, جیسے دوائی ہے, ڈاکٹر نے آپ کو پتا ہے کہ جی فلاں دوائی ہے, جی یہ بخار کی دوائی ہے, ہر بخار میں تو وہ کام نہیں کرتی, کسی کے ساتھ ریئیکٹ بھی کر جاتی ہے. ایسا ہی ہے. یا آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے یہ تو نہیں کہتے کہ جی جنیاں بخار دی ہیں دوائیاں ساریاں دے دو, تو وہ جتنی بخار کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس وظیفوں کی کتاب میں لکھی ہوتی ہیں نا, ساری وہ ایسی. ٹھیک ہے, بہرحال پھر میں اس ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا. سورہ رحمان یہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے ہورائزن میں انرجی آتی ہے. پانی آپ نے آدھا گلاس سورت سننے سے پہلے پاس رکھ لینا, بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے, بہت مشکل حالات ہیں تو 3 مرتبہ, 2 مرتبہ, اگر اس سے کم حالات ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو بھی 1 مرتبہ اس کو 7 دن لگاتار سن لیں. ٹھیک ہے, سورت سنتے ہوئے آپ نے تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ بالکل روبرو ہے, اللہ کا نور آپ کے اوپر بارش کی طرح پڑ رہا ہے, آپ کو روشنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, سورت سنتے ہوئے یہ تصور رکھیں سورت ختم ہو جائے, آنکھیں کھولیں اور وہ گلاس پانی کا اٹھا لیں. ٹھیک ہے, آنکھیں دوبارہ بند کر لیں. بند آنکھوں سے دل میں صرف 3 مرتبہ اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکاریں, دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں اور وہ پانی پی لیں. اب پانی آپ کو انڈیکیشن دے گا, پانی بیسیکلی سالوینٹ ہے, ایبزاربنٹ ہے. جب دل میں 3 بار اللہ کہہ کے وہ پانی پیئیں گے تو وہی پانی جو آپ نے پہلے بھی پیا ہو وہ پانی میٹھا ہو چکا ہوگا. دل کی تسلی والا نہیں, سچ مچ کی مٹھاس ہوگی پانی کے اندر, اس پانی کے اندر. یہ پریکٹیکلٹی ہے, کر کے دیکھیے گا. یا اس میں خوشبو ہوگی, بڑا لائٹر سا ٹیسٹ ہوگا, جیسے پی ایچ لیول کم ہو جاتا ہے تو پانی ہلکا فیل ہوتا ہے. یا وہ زمزم بن جائے گا, جیسے زمزم کا تھکر ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا پی ایچ لیول زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تینوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جس اللہ نے اس پانی کے پی ایچ لیول کو بدل دیا, پانی کے اندر کیمیکل چینجز کر دی, آپ کی باڈی میں تو سارا کچھ کر چکا ہے. صرف 7 دن سننا ہے, 8ویں دن نہیں سننا. اچھا, 8ویں دن نہیں سننا, بالکل نہیں سننا اس کو. ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا کہ جی اتنے دن یہ دوائی کھانی ہے, اس کے بعد نہیں کھانی, یہ ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی ہے. پھر بہت زیادہ کرتے ہیں نا تو پھر کوہ طور پہ میں بار بار بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ جی سانو وظیفے تو ہٹانا ہے. مرضی, میرا کام بتانا ہے, منانا نہیں ہے. آپ جانے, آپ کا کام جانے. کوہ طور پہ جو تجلی گری تھی وہ اللہ کا نور تھا, وہاں ایٹمی حملہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ جو پہاڑ سر سے لے کے پیر تک کالا ہو گیا تھا, جس طرح چاگی کا پہاڑ سفید ہو گیا تھا, تو وہ سر سے لے کے پیر تک کالا ہو گیا تھا وہ پہاڑ. تو وہ جو پہاڑ کی انرجی تھی وہ اس اللہ کے نور کی وجہ سے وہ جل گیا تھا, جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس امانت کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو انسان نے تو اس کو سر پہ اٹھایا ہوا, اس لیے اس کو زیادہ, میں اگر بات مکمل کر لوں پھر آپ سے بات. 7 دن سننا, 8ویں دن نہیں سننا. اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اس کو دوبارہ کبھی سننے کی ضرورت ہے, اول تو دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کہیں کمی رہ جاتی ہے, سننے میں دھیان نہیں ہوتا یا کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو پھر کم از کم 15 سے 20 دن کا وقفہ دینا, اس کے بعد دوبارہ 7 دن سن لینا, اور اس کے بعد دوبارہ 8ویں دن چھوڑ دینا, لگاتار نہیں سننا. یہ سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی alrahman.com سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. دی الٹیمیٹ ریمیڈی موبائل ایپ ہے, اینڈرائڈ پہ بھی, ایپل پہ بھی, یوٹیوب پہ وہاں سے بھی. سر وہاں پہ ایڈز آئیں گے نا, آپ کو میں جو چیزیں بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ سائنس ہے. آپ نے ایک جنریٹر سے بجلی پیدا کرنی ہے تو وہ رک رک کے چلے گا تو بجلی بنائے گا, یا تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس. سر آپ وہی ٹریک وہ مل جاتا ہے, یہ آپ کو ادھر سے بھی مل جائے گا, گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, alrahman.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایک ایپ ہے جس میں سارا طریقہ بھی لکھا ہوا, دی الٹیمیٹ ریمیڈی. ٹھیک ہو گیا, اس کو کر لیں, آپ کو مسئلہ حل ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے قریب وظائف کیے کس لیے جاتے ہیں, اللہ کے قریب ہونے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ سورج کے کتنا قریب ہو سکتے ہیں, ایک ہاتھ کے بعد جل جائیں گے. بالکل. اللہ کو آپ کہتے ہیں کہ مطلب کیا آپ کی نظر میں اللہ کی نعوذ باللہ ویلیو سورج سے بھی کم ہے؟ اللہ کے قریب آپ ایسے, مطلب سر میرا یہ فون اگر 1.5 واٹ کے چارجر سے چارج ہوتا ہے تو اس کو اسی چارجر سے چارج کریں گے تو ہوگا نا, اس کو ٹرانسفارمر کے ساتھ لگائیں گے پٹاخہ مار جائے گا. ایسا ہی ہے. پھر یہ جو مجذوبیت ہوتی ہے, پھر یہ جو رجت ہوتی ہے کہ جی وہ پڑھائی کرتا سی دماغ الٹ گیا,
تو پھر یہی ہوتا ہے نا، پھر ضرور اپنا گلیاں اپنا کپڑے لا کے پھرنا 7 دن کا تبھی سر اتنا ہی. اچھا شاہ جی، اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ فوکس رکھنا ہے. ایک سوال فیمیلز کے پوائنٹ آف ویو سے میں پوچھنا چاہوں گا. کوئی 3 دن اگر خواتین سن رہی ہیں، ان کا جو نیچرل ایک ہوتا ہے، اس کے بعد گیپ آتا ہے کہ وہ بعد میں بھائی جان آپ نے سننا ہے نا تو اللہ کے ساتھ پاکیزگی کی طرح ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ 7 دن ہے نا مہینے میں، تو اس کے علاوہ کر لیں. ویسے اذان تو آپ سن لیتے ہیں، سننے میں ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب فقہ کے حوالے سے بھی سننے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو یار پاکیزہ ہو کے کیوں نہیں جاتے؟ اس کو وضو کر کے مہینے کے 7 دن وضو دل کی آنکھوں سے ہو جاتا ہے. اللہ کا نور اتنا طاقتور ہے کہ آپ کو، سر آپ یہ چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹی میں جا کے نا تو بڑی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، ہم جو چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹیز کے چکر میں نا بڑی بڑی چیزوں کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی جس دروازے سے اللہ نے آنا ہے وہ دروازہ تو ہم نے بند کر کے اس میں تالے لگائے ہوئے تھے. اللہ کاندھ ٹاپ کہتے ہیں آڑ نہیں لگا. بالکل ایسا ہی ہے. بڑا زبردست شاہ جی نے آج ہمیں بتایا. بس اتنی سی بات ہے، اگر آپ احساس ہے تو ہے وہ آپ کا ہے. میں پھر کہہ دیتا ہوں، طریقہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. سورہ رحمان 7 دن قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی. کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی بابے کی، کسی کی کچھ نہیں ضرورت ہے. اللہ سب کا ہے. ٹھیک ہے، جس نے بھی سننی ہے سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی، وہی 20 منٹ 56 سیکنڈ کا ٹریک ہے، اس کو سن لیں. 7 دن لگاتار سن لیں. 3 بار اللہ کہہ کے اس کے بعد پانی پی لیں. پانی یا میٹھا ہوگا یا خوشبو ہوگی یا زمزم بن جائے گا، خود ہی بتا دے گا. اتنا ہی کام. بڑا رکاوٹ جن کے کاموں میں ہوگی، کوئی کام ایسا کائنات میں نہیں ہے جو اللہ کی کینسر کا بھی علاج. سر ہمارے پاس ہزاروں ٹیسٹیمونیلز ہیں. آپ شوکت خانم میں، انمول میں، سروسز میں، ایون چلڈرن ہاسپٹل میں. یعنی یہ تو ایک چیز ہے. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم سوچ سمجھ کے سنیں گے تو یہ اثر کرے گی. سر قرآن کا نور ہے، یہ کسی کا نہیں. چلڈرن ہاسپٹل میں جو بچے ہیں ان کو پتا ہے قرآن پاک چل رہا ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو بولنا بھی نہیں آتا، وہ مہینے 1.5 مہینے کے بچے، ان کو پتا ہے. وہاں آئی سی یوز میں سنایا جاتا ہے، وہاں ہیلنگ پروسیس ہے. دنیا کا سب سے بڑا جو رائل ہاسپٹل ہے وہاں پہ یہ چل رہی ہے. دنیا کے جو ہے وہ سارے ممالک میں اس کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے. لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں جتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں سب میں یہ آئی سی یوز میں لگائی جاتی ہے. یہی ٹریک لگایا جاتا ہے. یہ پھر یہ جو اس کا تعلق جاننے یا نہ جاننے سے بھی نہیں ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھیں یا اس کو سمجھیں کہ کیا. نہیں سر، اللہ بس وہ جس کو کہتے ہیں نا دل کے کانوں سے سننا ہے. دل کے کانوں سے سننا ہے، یہاں سے سننا ہے. آپ کا وجود سنے اس کو، یہاں سے نہیں. آنکھیں بند کرنی، اللہ کو یکسو کرنا ہے اکیلے. اس انرجی نے، یہ جو آواز کی لہریں ہیں، یہ صورت کی لہریں ہیں، انہوں نے آپ کے ہورائزن کو اتنا مقدس کر دینا ہے کہ آپ اس کے چلتے ہوئے اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. یعنی آپ کو ایک بوسٹ مل جائے گا. جیسے ہی آپ اس سے باہر نکلیں گے تو نفسانیت تو موجود ہے، میرے میں بھی ہے، ہر ایک میں ہے، وہ واپس آ جائے گی. اس ٹرانس میں آپ کچھ بھی کر لیں نہیں ہو سکتا. وہ ٹرانس سے خاص ہوتا ہے. روح کو ایکٹیو رکھنا چاہتی اس میں. سر روحانیت کا تعلق ہی روح سے ہے. میں بار بار یہ بتاتا ہوں، اس کا جسم سے تعلق نہیں ہے. پڑھائیوں سے روح ایکٹیو نہیں ہوتی. روح کا تعلق کہیں اور ہے. ٹھیک ہے، یہ جو صورت ہے نا یہ سن لیں. اور اس کے اوپر ہم نے یہ تجربہ کیا کہ ایک جو ہے وہ کاڑا کے قریب ایک فارم ہے، اس کے اوپر بھی ایک میری تو کیا حیثیت ہے، کلندر پاک نے خود ہی اس کا جو ہے ٹیسٹیمونیل کروائے تھے. وہاں پہ زمین میں جو ہے وہ ایک جگہ حل چل رہا تھا تو سورہ رحمان یہی والی لگی ہوئی تھی، اور دوسری سیم مطلب 2 زمین کے ٹکڑے ایک جیسی سوائل، ایک جیسا موسم، ایک جیسا بیج، ایک جیسا پانی. اور ایک میں جب حل چل رہا تھا تو یہی سورہ رحمان چل رہی تھی اور ایک میں نہیں چل رہے تھے. 40% کا جھاڑ کا ڈیفرنس تھا. 40% جو کہ ایگریکلچر ریسرچ کہتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک ہی جگہ، ایک ہی زمین، ایک ہی بیج، ایک ہی موسم، کیسے 40% ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے. حتیٰ کہ ایک اور جگہ جو ہے نا کہ بھینس کے آگے، تو ایک دفعہ ایک ٹیسٹیمونیل جو ہے نا اس کا کلندر پاک نے وہ بھی کروایا تھا. کلندر پاک بابا بخاری سے مخدوم سید کاکیاں والی سرکار جو ہے انہوں نے، کہ یہ اس طرف شاید یہ جو ہے نا بھائی پھیرو کی طرف کوئی ایک فارم ہے، اس طرف جو ہے وہ ایک گائیں جو بھینسوں کو سنایا تھا. تو یہ بھینسوں کو جب سنائی گئی تو ریپڈ انکریز ان ملک پروڈکشن. سر یہ انسان، سمجھ نہ سمجھ، جانور، زمین، ہر چیز کے اوپر اثر کرتا ہے قرآن پاک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے.
اس میں ماننے یا نہ ماننا، اللہ اللہ ہے، وہ اپنا آپ منوانا جانتا ہے. بے شک. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ کو اپنے قریب نہیں کھینچنا، آپ اللہ کے قریب جانا ہے. ہم نے قریب جانا ہے. شاہ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. دل کرتا ہے بات آپ سے کرتے رہیں اور ٹائم ختم نہ ہو، لیکن کیا کریں، پروگرام کا اختتام بھی کرنا ہے تاکہ پھر اگلا ٹاپک بھی آپ کے ساتھ ضرور کریں. میں ناظرین آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو جیسے جیسے سید حیدر جعفری صاحب نے بتایا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی مشکلات میں اس ٹائم گھرے ہوں گے، وہ لوگ ضرور کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ جی ہم نے سنا ہے جیسے جعفری صاحب نے بتایا ویسے آپ نے ضرور سننا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ اس طرح کے اگر انفارمیٹیو ٹاپک دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جعفری صاحب کا جو اپنا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ٹاپکس، اس طرح کی چیزیں جاننے کے لیے جو مطلب کہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے، اس میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور حصہ بنیں اور ضرور دیکھا کریں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اس میں فائدہ ہے. تو ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم شاہ جی بہت شکریہ. آنرڈ سر. اور سب کو میری طرف سے اور شاہ جی کی طرف سے بہت بہت ماہ رمضان مبارک. اللہ حافظ.